الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اور انبیاء کرام کا اصل کام کار نبوت، نبی کی بعثت انسانوں کے درمیان کیوں ہوتی تھی، اس موضوع پر گفتگو جاری تھی. انبیاء کرام انسان ہوتے تھے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام انسان تھے. اور انبیاء کرام کے انسان ہونے پر جب لوگوں نے اعتراض کیا، مختلف انداز سے اعتراض ہوتے تھے نا. نبی پر یہ اعتراض بھی ہوتا تھا، کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں، کاروبار کیوں کرتے ہیں، بازار میں کیوں چلتے ہیں، یہ بھی اعتراض تھا. تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں کہ نبی کھائے گا نہیں، سوئے گا نہیں، بازار میں چلے گا نہیں؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے. آپ مکے سے بیوی خدیجہ کا مال لے کر شام گئے. مکے کا مال شام میں بیچا، شام کا مال مکے میں لا کر بیچا. دوسروں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ نفع ہوا. اور اس سفر میں بیوی خدیجہ نے اپنے غلام کو ساتھ میں لگا دیا خدمت کے لیے. میسرہ ان کا نام تھا. انہوں نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے واقعات سنائے، خصوصیات سنائی. اور ایک بڑی خصوصیت بیوی خدیجہ نے خود دیکھی. وہ کیا؟ جب مکے والوں کا قافلہ واپس مکے میں داخل ہو رہا تھا تو گھروں میں کوٹ مالا ہوتا ہے نا، 8-10 فٹ پر ایک سلیب، اوپر لکڑے کا مالا یا پترا جو بھی کہہ لیجئے، کوٹ مالا. اس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں بالا خانہ. بالا مانے اوپر، خانہ مانے روم، اوپری روم. بیوی خدیجہ اپنے بالا خانے سے اس قافلے کو دیکھ رہی تھی مکے واپس آتا ہوا. اس میں دیکھا کہ تیز دھوپ ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے. انہی چیزوں کو دیکھ کر بیوی خدیجہ نے از خود پیغام دیا. بیوی خدیجہ مکے کی انتہائی شریف، پڑھی لکھی، خوشحال خاتون تھی اور بیوہ ہو گئی تھی، اور 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی. اولادیں تھیں، عمر 40 کے اوپر تھی. کوئی جوڑ ہے 25 سالہ نوجوان کنوارا اور بیوہ عورت صاحب اولاد 15 سال بڑی. لیکن بیوی خدیجہ نے از خود پیغام دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ نوجوان مستقبل میں اللہ کا نمائندہ بننے والا ہے، یہ خاتم النبیین ہونے والے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ سعادت مجھے ملے، میں ان کی بیوی بنوں، اور بنی. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ رشتے کو نبھایا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ درد میں شامل رہی. بیوی خدیجہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ عورتیں تھیں کسی محلے میں. ایک اجنبی شخص جو مکے کا نہیں تھا، پردیسی مسافر لگ رہا تھا، وہ آیا اور اس نے آواز دی، اے خواتین، اے عورتوں، آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے.
تم میں سے اگر کسی کو اس کا ساتھ، اس کی رفاقت نصیب ہو، اس کو غنیمت جاننا۔ تو بیوی خدیجہ کہتی ہے کہ عورتوں نے کنکر پتھر اٹھا کے پھینک کے مارے، اس سے بھگ کہاں سے آ گیا فالتو بات کہنے کے لیے۔ وہ آنے والا یہ بات کہہ کے چلا گیا، لیکن بیوی خدیجہ کہتی ہے میرے کان کھڑے تھے، میں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا کہ آخری پیغمبر کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ خوشخبری سنا کر جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 25 سالہ ابھرتی ہوئی جوانی ہے۔ خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ مکے کے سارے سردار یہ امید لے کر بیٹھے تھے کہ ہم فلانے کے فلانے اور ہم ذمہ دار، ہم کھیتی باڑی والے، ہم باغیچے والے، ہم پیسے والے، میری خوبصورت سی بیٹی ہے، یہ نوجوان اس سے شادی کرے گا، یہ نوجوان اس سے شادی کرے گا۔ اور ادھر بیوی خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ آپ نے نہ قبول کیا نہ رد کیا، فرمایا میں اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ کر لوں۔ آپ کے گھر کے بڑے کون تھے؟ چچا ابو طالب، جن کی کفالت میں آپ تھے، اور چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت قبول کی، اور آپ کے دادا محترم نے عبد المطلب نے آپ کو چچا کے حوالے کیا۔ اس واقعے کو سنیے۔ آپ تشریف لائے دنیا کے اندر تو باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ مدینہ گئی ہوئی تھی، اپنے میکے میں لوٹ کے آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر انتقال ہوا، اور وہیں قبر ہے بیوی آمنہ کی۔ آپ دادا کی گود میں کھیلتے تھے، دادا آپ سے پیار کرتے تھے، دادا ہی آپ کے سب کچھ تھے۔ جب دادا بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ 10 بیٹوں میں سے 9 بیٹے تھے، ایک کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا، اور کہا کہ دیکھو یہ میرا پوتا باپ بھی نہیں رہا، ماں بھی نہیں رہی، اور میرا بھی آخری وقت ہے، تم میں سے کون اس کی کفالت کرے گا؟ سب نے کہا ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ آپ کے دادا کی کئی بیویاں تھیں۔ چچا ابو طالب اور آپ کے والد محترم عبداللہ دونوں ایک ماں سے تھے، تو دادا نے ابو طالب کو ترجیح دی، لیکن یہ شرط رکھی دیکھو بیٹا کفالت تو کرو گے، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرا یہ پوتا مستقبل میں کوئی بڑی شخصیت بن کے ابھرنے والا ہے، اور جب کوئی بڑی شخصیت نمودار ہوتی ہے تو جو پہلے سے چودھری ہوتے ہیں وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں، اس کو اٹیک بھی ہوگا، مخالفت بھی ہوگی، اس وقت ساتھ چھوڑ تو نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نبھاؤں گا، اور واقعتاً ابو طالب نے نبھایا۔ یہ بات آپ کو سنانی تھی۔ اسی لیے جب آپ کاروبار کرنے لگے، اور چچا ابو طالب کے بہت سے بچے تھے، کثیر العیال تھے، گزارا تنگی میں ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا چچا آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ نے میری کفالت کی ہے، اب میں کمانے لگا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک بیٹے کی میں کفالت کروں، آپ ایک بیٹا اپنا میرے حوالے کر دیجئے، اس کے خرچے میں دوں گا۔ تو چچا نے اپنا جو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، وہ بیٹا ہے ابو طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی آپ کے پاس بیٹے کے قائم مقام پلے بڑھے، یہ ہے قرب۔ چچا نے آپ پہ احسان کیا، آپ نے پلٹ کے اس کو نبھایا۔ اور بات آئی تو عرض کر دوں، اس دنیا میں
اللہ کی اس کائنات میں کوئی ایسا شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہو اور آپ نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو علاوہ ابو بکر صدیق کے کوئی نہیں، صرف ابو بکر صدیق۔ اسی لیے آپ نے آخری وقت میں صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ لوگوں، جس نے میرے ساتھ کوئی بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، ایک ہستی ایسی ہے میں دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا، اللہ سے جنت میں دلاؤں گا۔ کتنا بڑا اعزاز تھا یہ۔ اب سب کے کان کھڑے ہیں کہ یہ تمغہ کس کو ملے گا؟ فرمایا وہ شخصیت ابو بکر صدیق کی۔ آپ نے انتقال سے پہلے جو چند باتیں کہی ہیں امت کے سامنے، اس میں ایک اہم بات یہ، اور فرمایا اللہ کے ماں سوا اگر میں کسی کو جگری دوست بناؤں، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، تو وہ ہستی ابو بکر صدیق کی ہوگی۔ مسجد نبوی کھلی تھی، چاروں طرف صحابہ کے مکانات تھے، اور جہاں پر آپ کا روضہ اقدس ہے، اس وقت مسجد چھوٹی تھی، روضہ اقدس باہر تھا۔ یہ وہ کمرہ ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، اور بیویوں کے حجرے تھے۔ یہ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تھوڑی سی آواز بڑھاؤ، گلا پکڑ رہا ہے، جا کر وہاں پر تھوڑی سی آواز بڑھاؤ بھائی، مسلسل گلا پکڑ رہا ہے۔ بیماری کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ بیویوں کے گھروں میں جاتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ پوچھا کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ساری ازواج نے کہا آپ بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاریے، اور آپ نے زندگی کی جو آخری سانسیں لی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی ران اور گود کے بیچ میں آپ کا سر تھا اور روح پرواز کی۔ یہ شرف کسی اور بیوی کو حاصل نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ تھا وہی آپ کی قبر ہے۔ اس حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی، اور وہ حجرہ آج تک برقرار ہے، اس کو سپورٹ دیا گیا۔ حجرہ پہلے سے تھا، قبر پر روضہ نہیں ہے، کمرے میں قبر ہے۔ یہ بڑا باریک علمی مسئلہ ہے، اشارے کر رہا ہوں، عام لوگوں کے دل اس کے متحمل نہیں ہے۔ قبر پر عمارت نہیں ہے، حجرے میں قبر ہے۔ بعد میں اس کی سیفٹی کی گئی، بڑی لمبی داستانیں ہیں اس کی۔ ایک موقع پر نور الدین زنگی بادشاہ کے زمانے کا دور ہے، یہودیوں نے سازش کی تھی کہ دور سے سرنگ بنا کر نعوذ باللہ روضہ اقدس سے آپ کے جسم اطہر کو نکال دیا جائے، یا کم از کم تکلیف دی جائے۔ اور وہ دور سے سرنگ کھودتے قبر مبارک کے قریب تک آ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو خواب میں زیارت کرائی اور فرمایا دو بدماش، دو گستاخ مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ میری قبر تک آنا چاہ رہے ہیں، ان کو روکو۔ بہت اہم مسئلہ تھا۔ نور الدین زنگی نے اعلان کیا مدینے کے تمام لوگوں کی دعوت کی جائے، اور کھانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یہودیوں کا چہرہ بھی بادشاہ کو دکھایا، یہ دو افراد ہیں میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں میری قبر تک۔
پورے مدینے کے سارے لوگ آ کر چلے گئے، وہ چہرے سامنے نہیں آئے۔ تو نور الدین زنگی نے پوچھا بھائی اور بھی کچھ لوگ بچے کیا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا نہ بچے، اور تحقیق کرو تو دور دراز ایک جگہ پر دو عبادت گزار، خالی عبادت، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، دنیا سے بے تعلق، لمبی لمبی داڑھی، دینی چہرہ۔ بادشاہ کو بتلایا گیا جو شباہت آپ بتلا رہے ہیں اس شباہت کے دو افراد فلاں مقام پر ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہیں ڈھونڈو، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ جہاں ان کا مصلی بچھا ہوا تھا اس کو ہٹایا گیا، پٹا رکھا اس کو ہٹایا گیا، وہ سرنگ تھی۔ وہ رات میں سرنگ کھودتے تھے۔ جب اندر سے لوگ وہاں تک گئے تو روضہ اقدس کے قریب تک وہ سرنگ پہنچ چکی تھی۔ بہرحال ان دونوں کو مجمع عام کے اندر پھانسی دی گئی، اور اس کے بعد روضہ اقدس کے چاروں طرف گہری بنیاد کھود کر سیسے کی دیوار پلائی گئی۔ ایک دھات ہوتی ہے سیسا، لوہے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کی دیواریں پلائی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ دیواریں حجرے کی جس میں آپ جالی دیکھتے ہیں۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ قبر تھوڑے حصے میں ہے، اس کے بعد پھر وہ باؤنڈری ہے، اس کے بعد پھر یہ کمپاؤنڈ ہے۔ یہ حفاظت صرف اور صرف اسی لیے کی گئی کہ کوئی گستاخ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں یہ روضہ، یہ حجرہ عائشہ ہے۔ دیگر بیویوں کے بھی کمرے تھے، صحابہ کے بھی کمرے تھے۔ آپ نے آخری وقت میں فرمایا مسجد کی جانب کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، دروازے باہر کی طرف کر دیے جائیں، مسجد کے اندر کی جانب جھوپڑے کھل رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، صرف ایک کمرہ بچے گا، صرف ایک کمرہ ایسا ہوگا جس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلے گا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا دروازہ ہوگا۔ یہ ہیں وہ چیزیں۔ اور آخری بات، جب آپ کی بیماری بڑھی اور آپ مصلی تک آنے کی پوزیشن میں نہ بچے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو وہ میرے مصلی پہ آ کر نماز پڑھیں۔ اور ایک آدھ نمازیں ایسی بھی ہیں کہ ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے مقتدی بن کے پڑھ رہے ہیں، اور ایک آدھ نمازیں ایسی بھی ہیں کہ اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں، ابو بکر تکبیر کہہ کے امت کو اطلاع کر رہے ہیں۔ گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ، میں تفصیل بتلاؤں گا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خود ہی اعلان کر دیتے میرے بعد ابو بکر، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، لیکن وہ اشارے ہم کو دے دیے کہ عقل مند خود سمجھ جائے۔ آپ نے آخری خطبے میں سیدنا ابوبکر صدیق کے فضائل بتلائے، ان کے احسانات بتلائے، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اللہ کے ماں سوا کسی کو اگر جگری دوست بناؤں تو وہ ابوبکر صدیق۔ دنیا میں میرے اوپر کسی کا احسان باقی نہیں ہے، جس نے احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا، علاوہ ابوبکر صدیق کے۔ تمام دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں، علاوہ ابوبکر صدیق کے حجرے کے۔ اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو نماز کی امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر امت کو اشارہ دے دیا، دین کا خلیفہ میں نے بنایا، دین کا امام میں نے بنایا، دنیا کا امام تم چن لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہے، اسی کامیابی کی بنیاد پر
بیوی خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، رشتہ ہوا، آپ کی ساری اولادیں بیوی خدیجہ سے، ایک بیٹا ابراہیم ایک باندی سے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ماریہ قبطیہ سے، باقی سارے بچے آپ کے 2 بیٹے 4 بیٹیاں بیوی خدیجہ سے۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک تو کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی مخالفت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو مخالفتوں کا بازار گرم ہو گیا۔ مخالفتیں، مظالم، بدتمیزیاں، تماشے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی اعتراض کر رہا ہے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مکان بناتے ہیں۔ گویا کہ جو مذہبی پیشوا ہو وہ کاروبار نہ کرے، جو مذہبی پیشوا ہو وہ شادی نہ کرے، جو مذہبی پیشوا ہو وہ لوگوں میں خلط ملتے ہو کے نہ رہے۔ جیسا تصور دوسرے مذاہب میں کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اسلام کہتا ہے نہ، ہمارا مذہبی پیشوا وہ علماء ہو، صحابہ ہو، خلفائے راشدین ہو، یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہو۔ شادی بھی کریں گے، مکان بھی بنائیں گے، کاروبار بھی کریں گے، ضرورت کے سارے کام بھی کریں گے، اور انسانوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچائیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب انسان تھے، اور انسانی ضرورتوں میں انسانوں کے ساتھ شامل تھے، کاروبار بھی کریں گے، مکان بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے۔ اور آپ نے کاروبار کر کے ایماندارانہ کاروبار کا طریقہ بتلایا، اور فرمایا سچا ایماندار تاجر روز قیامت انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے مزدوری کرنے والے مزدور کے بھی فضائل بتلائے، کاروبار کرنے والے کاروباری کے بھی فضائل بتلائے، انسانوں کی خدمت کرنے والوں کے فضائل بھی بتلائے۔ نہ کاروبار سے منع کیا، نہ مزدوری سے منع کیا، نہ انسانوں کی خدمت سے منع کیا۔ ہاں، یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک سے رشتہ کمزور نہ ہونے دینا، جیسا میں نے واقعہ سنایا تھا غوث پاک کا۔ کاروباری کی فضیلت فرمایا میں خود تاجر ہوں، التاجر الصدوق، سچا ایماندار تاجر مع الصدیقین والشہداء، اور کہیں پر ہے مع النبیین والصدیقین، روز قیامت انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تجارت کرنا منع نہیں، قرآن نے بار بار کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی اذان ہو، کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار بند کرو، مسجد میں آ جاؤ تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ پڑے۔ نماز پڑھ لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جہاں سے آئے تھے پھر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل کماؤ۔ اور فرمایا تم جو محنت کر کے کماتے ہو تاکہ اپنے بال بچوں کی کفالت کر سکو، اپنے گھر والوں کے خرچے برداشت کر سکو، تم کو اللہ کے راستے میں جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہ انسانوں کی ضرورتوں کی صحیح رہبری اسلام ہم کو عطا کر رہا، دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں مذہبی لوگ شادی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے مت کرو، وہ جنگل میں نکل جائیں گے، نکل جاؤ۔ کچھ مرد ہو گئے راہب راہبائیں، سادھو سادھوائیں، کچھ عورتیں ہو گئی راہبائیں، ہو گیا۔
وہ جو جنگل اور پہاڑوں میں ہوں گے وہ انسانوں کے لیے نمونے کیسے بنیں گے؟ انہیں کاروبار کرنا نہیں، انہیں مکان بنانا نہیں، تو کاروبار کے مسائل بتلاؤ گے کیسے؟ سماجی مسائل بتلاؤ گے کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں تبتل، رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام رہبانیت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔ اللہ کی محبت میں راہب تو بن گئے آپ، لیکن ممکن نہیں ہے انسانی فطرت اور انسانی تقاضے پر آپ رکاوٹ لگا دیں، آپ بانڈ لگا دیں، نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے اگر حکومت نے کہیں پر کسی کا مکان تسلیم کیا ہے تو مکان میں جانے کا راستہ بھی ہوگا اور پانی نکلنے کی گٹر بھی ہوگی۔ برسات میں سیلاب آتا ہے، انسانوں کا مزاج ہے، انسان عجلت پسند ہے، برداشت نہیں۔ آج کل یو پی فون لگاؤ، یا بہت سردی ہے، بہت سردی ہے۔ ارے ظالم، دسمبر جنوری میں سردی نہیں پڑتی، کیا گرمی پڑے گی؟ مئی جون میں بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں سردی میں ہر سال 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے اور گرمی میں ہر سال 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے۔ جیسے بھیونڈی میں ذرا بھی کاروباری حالات بولا، اب بھیونڈی بچے گا نہیں، اب شہر میں لوم رہے گا نہیں، چوپٹ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیا ہے؟ کوئی گیا لوٹ کے آج تک یہاں سے ملک؟ انسانی مزاج ہے، برداشت نہیں ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان ہلپھلا ہے، جلد باز ہے۔ سردی کے موسم میں سردی پڑے گی، برسات کے موسم میں برسات ہوگی۔ اچھا، پہلے اتنے سیلاب نہیں آتے تھے، اب آتے، وجہ؟ عام آدمی کہے گا زیادہ پانی برستا ہوگا، بالکل غلط، 100% غلط۔ جتنا پانی آج برستا ہے پہلے اس سے زائد پانی برستا تھا۔ تو پہلے ڈوبتا نہیں تھا، اب کیوں ڈوبتا ہے؟ اس سال کوکن ڈوبا تو کیا اس سال پانی پہلی بار برسا؟ میں خود وہاں گیا ہوا تھا، میں نے پوچھا لوگوں سے ہوا کیا بھائی، یہ کوکن ڈوبا کیسے؟ ارے کوکن تو دریاؤں سمندروں کے ساحل پر اونچے علاقے بسا ہوا ہے، ڈوبا کیسے؟ ندی نالے ہیں، پانی بہہ گیا ہوتا۔ انہوں نے بتلایا وہ جو ہائی وے بنا ہے، راستے بنے ہیں، پانی کے نکاسی کے راستے رک گئے، اب پانی ٹھہرنے لگا تو جو پانی برس کر بہہ جاتا تھا وہ پانی رکا تو اوپر آئے گا۔ یہ آپ کی کھاڑی پاری کھاڑی ہے نا بھائی، یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، ان سے میں پیشگی معذرت چاہ لوں، جن کے کارخانے مکانات کھاڑی سے قریب ان سے میں معذرت چاہوں گا، لیکن سن لیجئے یہ کھاڑی گہری اور چوڑی تھی اور آج 30 سال کے اندر کم سے کم 10 مرتبہ حکومت سے اس کے لیے فنڈ پاس ہوا اور کھا کر لوگ ڈکار گئے۔ کھاڑی گہری ہونی چاہیے، کھاڑی چوڑی ہونی چاہیے، کبھی سیلاب نہیں آئے گا۔ جب کھاڑی گہری نہیں ہوگی اور کھاڑی کو آپ تنگ کریں گے دو طرف سے تو پانی اوپر آئے گا۔ پانی کو نکلنے کا آپ راستہ دیں گے، پانی آبادی میں کبھی نہیں آئے گا۔ راستے روکیں گے، پانی آبادی میں چڑھے گا۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی۔ انسان کی فطری ضرورت بھوک، پیاس، نیند اور جوانی کی عمر میں مرد کو عورت کی طلب اور عورت کو مرد کی طلب، اس کو صحیح راستہ آپ دو گے تو صحیح رخ پر گاڑی جائے گی، صحیح راستے کو روکو گے تو رکنے والا تو ہے نہیں، کہیں نہ کہیں دائیں بائیں اس کا ریئیکشن سامنے آئے گا۔ اسلام نے کہا بچے بالغ ہو جائیں، مناسب رشتہ مل جائے، تھوڑا سا دیکھ لو شعور آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ بچی کل بالغ آج نکاح پڑھا دو، یہ مراد نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد شادی کے تقاضے ہیں
تو پھر بہت لیٹ مت کرو، اس لیے کہ اب ان تقاضوں کے بعد جس طریقے سے بھوکے کو کھانا ہونا، نیند والے کو بستر ہونا، بستر دو ورنہ جہاں بیٹھا ہے وہیں سوئے گا۔ ہمارے بہت سے دوست احباب جب لوکل ٹرین سے شام کو لوٹتے ہیں 5 بجے 6 بجے 7 بجے، اس بھری ٹرین میں وہ کھڑے کھڑے سوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ مارکیٹ جاتے ہیں سومو سے کھانا کھا کے بیٹھے 3 بجے، وہ راستے میں نیند کیوں؟ نیند تو آنے والی ہے۔ بستر لگا کر سوئے تو آئے گی، بیٹھے بیٹھے سوئے تو آئے گی۔ نیند کو کوئی روک نہیں سکتا، بھوک پیاس کو کوئی روک نہیں سکتا، تو انسان کی جو اندرونی خواہش ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسلام نے اس کا صحیح رخ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شادی میری سنت ہے۔ یا معشر الشباب، نوجوانوں، تم میں جس کو شادی کا تقاضا ہو اور شادی کی ضرورتوں کی اس کے اندر صلاحیت ہو، بھائی بیوی آئے گی تو کہاں رہے گی؟ ایک مکان تو ہونا چاہیے، اپنے ساتھ اس کے خرچے برداشت کرنے ہوں گے، شوہر کے ذمہ بیوی خرچے، ان چیزوں کا انتظام ہے۔ فَلْيَتَزَوَّجْ، تو پھر شادی کر لو۔ کیوں؟ جب جوانی ہوگی اور جائز طریقے سے تقاضا نہیں پورا ہوگا تو نگاہ بھی بہکے گی اور شرمگاہ بھی بہکے گی۔ شروعات نگاہ سے ہوتی ہے اور انجام اگلا ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، جب شادی ہو جائے گی، ضرورت جائز طریقے سے پوری ہوگی تو نگاہیں پست ہوں گی، شرمگاہ محفوظ ہوگی، کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ نہیں اٹھے گی۔ امریکہ کی ایک خاتون صحافیہ افغانستان میں بلا اطلاع کے خاموشی سے ریکارڈنگ کر رہی تھی، جاسوس کہہ لیجئے، ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ بڑا ہنگامہ صاحب، بڑا ہنگامہ، بڑا ہنگامہ، چھوڑ دیا۔ جب وہ لوٹ کر ایئرپورٹ پہنچی تو سارا میڈیا تیار، یہ بتلائے گی میرے ساتھ بلاತ್کار ہوا اور چنی ہوا اور چنا ہوا، یہ تکلیف دی، یہ تکلیف دی، تو ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور دل کی مراد پوری ہوگی۔ اس سے لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ اس نے کہا ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح محفوظ رہتی ہے میں اس طرح محفوظ تھی۔ بلاತ್کار 10 دراز بہت دور کی بات ہے، کسی نے میرے اوپر غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اب اس کو کیسے دکھائیں؟ یہ انٹرویو کیسے دکھائیں؟ تو وہ جس مقصد کے لیے میڈیا کو جمع کیا گیا تھا، نہیں ذرا سا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کو ایڈمٹ کرنا ہے، ذرا سفر کی اس سے تکلیف ہو گئی ہے، سائٹ کر کے لے جا کر کے الگ کمرے بند کر دیا، میڈیا کو روانہ کر دیا۔ آج جتنے واقعات ہو رہے ہیں بلاತ್کار کے، اغوا کے، بچیوں کے ساتھ جنسی استحصال کے، کوئی پوچھے وجہ؟ ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا گیا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی ہوتی ہے مخلوق وہ۔ میں نے کہا ایک جانور ہے، ہم اس کو دروازے میں لا کر کھوٹے میں رسی سے باندھ دیتے ہیں اور وہیں پر گھاس دیتے ہیں، وہ کھا کے بیٹھا رہتا ہے۔ اب وہ ہمارا پاڑا، ہمارا جانور جو بھی ہے، گلے میں رسی نہیں، 3 دن سے گھاس نہیں ملی اور ٹہلتا ہوا جا رہا ہے، کہاں سے؟ ہری بھری کھیتی سے، بھوکا ہے، گلے میں رسی نہیں ہے، آپ نے اس کو دانا پانی دیا نہیں ہے تو وہ منہ مارے گا؟ نہیں مارے گا۔ اور آپ ڈنڈا لیے کھڑے پیچھے سے، تو نے منہ مارا ہم تیری سینگ توڑیں گے، ہم تیری آنکھ پھوڑیں گے، وہ منہ مارے گا، تم چاہے سینگ توڑو چاہے آنکھ پھوڑو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پاڑا اور تمہارا بیل کھیت میں منہ نہ مارے تو گلے میں رسی لگاؤ اور اس کی گھاس اور چارہ اس کو اس کی جگہ پر لا کر دو۔ یہ لاکھوں لاکھ نوجوان آوارہ ساؤں ٹہل رہے انسانوں کے بیچ میں، اور عورتیں اڑیا لباس پہن کر ٹہل رہی ہیں،
آپ قانون پہ قانون بناتے رہیے، بلاತ್ಕಾರ روز ہوگا، آپ پھانسی چڑھاؤ، گولی مارو۔ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو اسلام کے طریقے پر آ جاؤ۔ اسلام کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مردوں نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، عورتیں نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ جو تقاضا ہے اس کا جائز راستہ، جو مقدس ترین سسٹم ہے النکاح من سنتی، اس طریقے پر آؤ تو پاکیزہ معاشرہ بنے گا۔ وہ قبول نہیں آپ کو؟ یہ پاگلوں کی بازار ہے۔ 18 سال کی عمر میں آپ کو ووٹ دینے کا حق ہے، ووٹ لینے کا حق ہے، پردھان منتری بننے کا حق ہے، لیکن شادی کرنے کا نہیں۔ واہ، کب بالغ ہوگا؟ 21 سال میں۔ اب ووٹ کب سے دے رہا ہے؟ 18 سال سے۔ عقل چلنے گئی ہے۔ لیکن جس کی لاٹھی بھینس اسی کی، کیا کریں گے آپ؟ انسانیت سے دور کا تعلق نہیں ہے۔ مہذب سماج کیسے تشکیل پائے گا؟ مہذب معاشرہ کیسے بنے گا؟ مجھ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، خواتین نے مجھ سے سوالات کیے، غیر مسلم خواتین نے سوالات کیے ہیں کہ مذہب اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جائیے، سن لیجئے۔ اور جب میں نے ان کو اسلام میں عورت کا مقام بتلایا ہے، عورت کی عزت کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ میں نے کہا بہن، زندگی میں نہیں، انتقال کے بعد بھی مرد کو 3 کپڑے ہیں کفن کے، عورت کو 5 کپڑے ہیں۔ جب کسی عورت کا جنازہ قبر میں اتارا جائے گا تو پردہ لگایا جائے گا۔ قبر میں کون اترے گا؟ جو اس کا محرم ہوگا وہ اترے گا، غیر مرد اس کو ہاتھ لگا نہیں سکتا، مرنے کے بعد بھی۔ تم نے اٹھایا، لکڑی پہ رکھا، تیل ڈالا، آگ لگا دی، پہلے کیا جلے گا؟ کپڑا۔ پہلے کیا جلے گا؟ کپڑا۔ بدن بچا، کھل گیا۔ ایک صاحب نے اسلام قبول کیا، میں نے ان سے پوچھا وجہ؟ کہنے لگے بہت چھوٹی سی وجہ بنی، میری جوان بہو کا انتقال ہو گیا، ہمارے گھرانے میں پردہ ہے، بہت سے گھرانوں میں آج بھی پردہ ہے، مولانا ہم نے اس کی کبھی پیر کی پلی نہیں دیکھی تھی، ہاتھ کی کڑائی نہیں دیکھی تھی، جب چتا میں آگ لگائی گئی تو میری بہو کا ننگا بدن میرے سامنے آ گیا، میں ہٹ کر ایک پیڑ کی آڑ میں بہت دیر روتا رہا اور یہ سوچتا رہا آخر کسی مذہب میں تو کوئی طریقہ پاکیزہ ہوگا۔ جب میں نے معلومات لی تو مجھے معلوم ہوا کہ سب سے مقدس طریقہ، سب سے پاکی طریقہ اسلام میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، شریعت اسلامیہ انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ کاش کہ ہم خود سمجھیں، خود مطمئن ہو اور آج کے اس پرفتن ماحول میں حق اور سچ کی آواز دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہم کو توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلی بات ہوگی۔ دیکھیے بیچ میں لاک ڈاؤن کے بعد سے یہ معمول چلا کہ ہم بیان پہلے شروع کر دیتے تھے اور بیان کم وقت ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر سنت آپ پڑھتے تھے، اذان ہو چکی ہوتی تھی۔ اب چونکہ زوال کا وقت آگے بڑھ رہا ہے، آج 44 پہ زوال تھا اور آگے بڑھے گا، تو یہ پرانا معمول تھا کہ 12:30 کے بعد بیان شروع ہو جائے گا، بیان کے بعد اذان اول ہوگی، سنتیں پڑھی جائیں گی، پھر اذان ثانی ہوگی، پھر نماز ہوگی۔ تو پرانے معمول کے مطابق انشاءاللہ اگلے ہفتے سے خدا کرے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، لیکن ابھی تو اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 12:30 کے بعد بیان شروع ہو جائے گا، اذان بعد میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو ساری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جو آج کل کہ نئی مصیبت سامنے آ رہی ہے کہ صاحب وہ تیسری لہر آنے والی ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ تماشے کر رہے ہیں اور انسانیت کو ان بیماریوں سے بچائے۔